اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اور محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، صاحبان عزت، مومنین اکرام اور عالم باقدر عزیز گرامی مولانا امجد جعفری صاحب کی اجازت سے چند جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا. بہتر تو یہی تھا کہ قبلہ ہی خطاب کرتے، انہی کو سننے کے لیے آیا تھا، لیکن کیونکہ ان کے آنے سے پہلے بٹھا دیا آپ نے، تو ایک نیت سے میں جو ہے وہ چند جملے ہدیہ کرتا ہوں. اور نیت یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کی بولی لگنے لگی تو انہیں خریدنے کے لیے ایک بڑھیا بھی آ گئی. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس تو اثاثہ نہیں ہے، تم کیسے یوسف کی بولی لگاؤ گی؟ کہا نہیں خرید سکتی، لیکن لسٹ میں نام تو آئے. بس اسی لیے کہ عزاداران امام حسین میں میرا نام آ جائے، اگر نہ بہتر یہی تھا کہ ابلائی کتاب کرتے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم جو چمکتا ہے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جو فوراً سورج کے پیچھے آ جاتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ مکمل روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب مکمل اندھیری ہوتی ہے، والسماء وما بناها، اس آسمان کی قسم کتنا پیارا اسے ہم نے بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور اس زمین کی قسم کتنا پیارا ہم نے اسے بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اس نفس کی قسم کتنا پیارا اور اچھا ہم نے اسے بنایا ہے، فالهمها فجورها وتقواها، انسان کو میں نے اچھائی بھی بتا دی ہے، انسان کو میں نے برائی بھی بتا دی ہے. دیکھیں پروردگار دو عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں کیسی قسم ہے. اللہ بے عیب کی قسم نہیں کھاتا، اللہ ہمیشہ کمال والے کی قسم کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ کمال والا ہے. اس لیے والشمس وضحاها، سورج کی قسم جب وہ مکمل روشن ہو جائے. سورج کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک جب نکلتا ہے، ایک جب ڈوبتا ہے. نہ نکلنے کی قسم کھائی نہ ڈوبنے کی قسم کھائی، اس لیے خالق ڈوبنے والے کے نہیں. جو سورج میں سب سے کمال والی حالت ہے وہ درمیانی حالت ہے، اسے کمال والی کہتے ہیں. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب سورج کے فوراً پیچھے آ جائے. ایک پہلی کا چاند ہوتا ہے جو نبی آتا ہی نظر نہیں ہے، اس نے پیچھے کیا آنا ہے، جس پہ اختلاف ہی رہتا ہے. جس کو نہیں نظر آتا وہ بھی نکلتا ہے دیکھنے کے.
اور ایک آخری راتیں ہوتی ہیں اس میں بھی چاند نظر نہیں آتا. ہاں 14ویں کا چاند فوراً پیچھے آ جاتا ہے. 14ویں کا چاند فوراً پیچھے آتا ہے, یہی کمال والا ہوتا ہے. والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. اور دین کی قسم جب وہ مکمل روشن ہو جائے تو کمال والے دین کی قسم. واللیل اذا یغشاہا. رات کا کمال یہ ہے کہ مکمل اندھیری ہو, تو اس کمال والی رات کی قسم. والسماء وما بناہا. اس آسمان کی قسم جو کمال والا. والارض وما طحاہا. اس زمین کی قسم جو کمال والی ہے. ونفس وما سواہا. اس نفس کی قسم جو کمال والا. کس کس کمال والے کی قسم کھائی اللہ نے؟ کمال والے سورج کی قسم, کمال والے چاند کی قسم, کمال والی زمین کی قسم, کمال والے آسمان کی قسم, کمال والے دین کی قسم, کمال والی رات کی قسم, کمال والے نفس کی قسم. یہ ساری قسمیں کھائی اللہ نے. ایک مرتبہ چادر تطہیر میں جب پنجتن جمع ہوئے تو خالق کائنات نے کہا انی ما خلقت سمان مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا خلقا یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الذین تحت القصار. سورج کمال والا, یہ چاند کمال والا, یہ نفس کمال والا, یہ زمین کمال والی, یہ چاند کمال والا, یہ آسمان کمال والے, یہ سب کمال والے. جن کمال والوں کے لیے خلق ہوں گے وہ خود کتنے کمال والے, کتنے کمال والے ہوں گے. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں اور دل کی کیفیت ایک پل میں جان لیتا ہوں. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں اور دل کی کیفیت ایک پل میں جان لیتا ہوں. دل مومن مچلتا ہے, دل مومن مچلتا ہے اور منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے اور منافق اور جلتا ہے. میں علی کے ذکر سے کھرا کھوٹا پہچان یہ سورج کمال والا, یہ چاند کمال والا. چادر تطہیر میں جب جمع ہوئے تو پروردگار دو عالم نے فرمایا میں نے ان کے لیے خلق کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے انسان کو اچھائی بھی بتائی ہے, انسان کو برائی بھی بتائی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب وہ ہے جو برائی سے بچ جاتا ہے. قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ناکام وہ ہے جو اس میں الجھ جاتا ہے. چادر تطہیر میں جب جمع ہوئے پنجتن پاک, ایک مرتبہ جبرائیل سے اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ آیت تطہیر لے کے جاؤ. کیسے ہی گیا دروازے پہ سیدہ کے رک گیا. زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن چند جملے. جیسے ہی دروازے پہ سیدہ کے رکا ایک مرتبہ کہنے لگا یا رب ومن تحت القصار. چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ ایک مرتبہ چلے ہم مہدی بھائی کے ساتھ اور جیسے ہی امام بارگاہ کے دروازے پہنچے تو میں پوچھوں کہاں لے کے آئے ہو؟ وہی لے کے چلا ہے. چادر کے پاس پہنچ کے کہتا ہے کہ کہاں پر ہے پروردگار, یہ کون ہے؟ تو وہی کس کے لیے لائے ہو؟ خالق نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد, خالق نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. خالق نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا, اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں, یہ تو سارے ہیں. کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. کہنے لگے, دیکھیں دشمن اہل بیت بھی کہیں نکتہ نہیں جوڑتا, کہنے لگے یہ کیسی بات ہو گئی. اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا جب جبریل ہی کنفیوز ہو جائے, جبریل کو ہی پتہ نہ چلے تو وہی کیا لائے گا. تو
کبھی انسان کنفیوز نہیں ہوتا، تب بھی سوال کرتا ہے۔ ملنگوں نے جواب دیا کہ بات اصل میں یہ ہے، موالیان علی بطول نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جبرائیل نے جب پنجتن کو ایک ساتھ دیکھا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھیں چودے آ گئی، نور اتنا زیادہ تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ بھی اعتراض کرنے لگے کہ جب وحی الہی لے کے چلا ہے جبرائیل اور رستے میں آ کے پوچھے تو سوال ہمیشہ جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے نہیں، جہالت کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی جہالت ہے تو قرآن پڑھ کے دیکھو۔ ایک سوال خالق کائنات نے بھی کیا، دیکھیں در سیدہ پہ سوال یاد رہے، ایک سوال خالق کائنات نے بھی کیا۔ جیسے ہی پروردگار دو عالم نے موسیٰ کو اپنے پاس بلایا، ایک مرتبہ موسیٰ پہ وہی کوہ طور پہ پہنچے، ایک مرتبہ وہی کا روپ جاری ہوا، تو اللہ نے پوچھا یا موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کمال ہے صاحبان عزت، قرآن مجید ہے، اللہ نے پوچھا ہے۔ کہنے لگے سوال جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہیا عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکل الیہا، اللہ میاں پروردگار میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس سے میں اپنی بکریوں کو چرواتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَى، پروردگار اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ جب جادوگروں کے سامنے جاتا ہوں تو یہ اژدہا بن جاتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہوں تو یہ اژدہا بن جاتا ہے، اور جیسے فرعون کے دربار میں جاتا ہوں، جیسے ہی درائے نیل کے پاس جاتا ہوں تو یہی میرا عصا برج بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے سوال کیا نا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ تو پتا چلا کہ سوال جہالت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پوچھا، بھئی اللہ نے پوچھا، کیوں پوچھا؟ کہ موسیٰ جب کوہ طور پہ آئے تو ایک مرتبہ وحی الہی کا اپنا روب ہے، حضرت موسیٰ پہ وحی الہی کا جب دبدبہ طاری ہوا تو اللہ تو وحی دینے کے لیے بلایا تھا، لیکن یہ بندہ ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، تو اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کے روب کو ختم کرے۔ تو علماء مفسرین یہ کہنے لگے کہ اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کے روب اور دبدبے کو ختم کرے، تو اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ کو یہ عصا بڑا عزیز ہے، موسیٰ کو یہ عصا بڑا پیارا ہے، اور اللہ نے فوراً سوال کیا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ موسیٰ کو یہ عصا بڑا محبوب تھا، اس لیے کہ مشکل کشا تھا موسیٰ کا، موسیٰ کو مشکلوں سے نجات یہی عصا دیتا تھا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جتنا بھی روب طاری تھا موسیٰ کا ختم ہوا، موسیٰ بتانے لگے پروردگار یہ عصا ہے، میں بکریاں چرواتا ہوں، موسیٰ بس اتنا ہی بتا دو کہ یہ عصا ہے، موسیٰ اتنا ہی بتا دو یہ عصا ہے، اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے تو نہیں پوچھا نا، پوچھا اللہ نے، اللہ کو پتا چل جائے گا، لیکن کیونکہ محبوب کی جب بات ہو تو پھر رکا نہیں جاتا۔ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکل الیہا، اس پہ میں اعتماد کرتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس سے اپنی بکریاں چرواتا ہوں، فرعون کے دربار میں جاتا ہوں تو اژدہا بن جاتا ہے، درائے نیل پہ جاتا ہوں تو ایک برج بن جاتا ہے۔ تو سوال کب کیا جاتا ہے؟ جہالت کی بنیاد پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ بھی سوال کیا جاتا ہے، تب جب کسی پہ روب طاری ہو تو اس کے محبوب کا سوال کر لیا جاتا ہے۔ چادر تطہیر کے پاس حضرت جبرائیل آئے، ایک مرتبہ جبرائیل نے جب پنجتن کو ایک ساتھ دیکھا تو جبرائیل پہ روب اور دبدبہ طاری ہوا، اب وہی لے کے چلا ہے، روب اور دبدبہ ہے پنجتن پاک کا۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے اپنے روب اور دبدبے کو ختم کرنے کے لیے خالق سے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، کیوں سوال کیا؟ جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، جانتا ہے کہ
اللہ کے محبوب ہیں، میں محبوب کے متعلق سوال کروں گا، اللہ فضائل پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ فضائل پڑھنا شروع کر دے گا، میرے سے روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، میں آیت بتا دوں گا۔ جیسے جبرائیل نے سوال کیا، اللہ نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یجری ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء۔ مقصود کائنات خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی نعرہ حیدری۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کی اہل بیت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کی اہل بیت، یہی کہتے ہیں نا، نبی کی اہل بیت۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ اہل بیت نبوہ ہیں، اس لیے کہ مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی مر گیا۔ سوال ایسا ہے، اگر اللہ کہہ دے کہ نبی کی اہل بیت ہے تو مسلمان کے نبی تو فوت ہو گئے، اور اگر اللہ کے نبوت کی اہل بیت تو نبوت جائے گی قیامت تک، نبوت جائے گی قیامت تک، تو ضروری ہے کہ اہل بیت کا ایک فرد بھی قیامت تک جائے، چاہے سامنے ہو یا پردہ جائے۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، بس ختم کر دیتا ہوں زحمت۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے۔ سب نے سنا ہے کہ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ خود اپنا گھر مٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر۔ مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام۔ مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ کوئی تو بولے، تک کے نہیں، ایسے نہیں، بلکہ فوجی ایک مطلب پوچھوں تو کہنا علی۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟
ایسے نہیں ایسے اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے؟ جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے؟ تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ میدان سے جو کبھی نہ بھاگا وہ کون ہے؟ آیت تطہیر کا مصداق وہ کون ہے؟ خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی کی بادشاہی ابھی دل رائی ہے نعرہ حیدری الہمہا فجورہا و تقواہا، میں نے انسان کو الہام کر دیا ہے، خوبی بھی انسان کو بتا دیا ہے، برائی بھی۔ قد افلح من زکاہا، جو کامیاب وہ ہے جو برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو سورہ شمس میں فرمایا کامیاب وہ ہے جو برائی سے بچ جاتا ہے۔ ایک مطلب سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو پیدا کیا، ہدف خلقت عبادت ہے۔ سورہ زاریات میں فرمایا ہدف خلقت، دیکھیں تھک کے نہیں، ہدف خلقت جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور حدیث کتاب میں فرمایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء، ہدف خلقت 5 کی محبت ہے۔ تھوڑی سی بات مشکل، لیکن مشکل کشا کے چاہنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دو باتیں، ایک آئے سورہ زاریات میں فرمایا ہدف خلقت عبادت، حدیث کتاب میں فرمایا ہدف خلقت پنجتن کی محبت۔ تو دو باتیں ہو گئی نا، ان کو کس طرح سے جوڑو گے؟ بس یہ ہدیہ کر کے اجازت۔ دیکھیں بچوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بچے بیٹھے ہیں نا، آپ انہیں اردو بھی پڑھاتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں بچوں الف سے بکری ہے، الف سے آم ہے، بے سے بکری ہے، ساری زندگی سمجھاتے رہے الف سے آم ہے، بے سے بکری ہے، نہ بکری سمجھ میں آئے گی نہ آم سمجھ۔ سمپل اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ الف سے جب پڑھانے لگے تو آم سامنے دکھا دیں، پھر آم بھی سمجھ میں آ جائے گا، بکری کو بتانا چاہے تو بکری سمجھا دیں۔ تو دو طرح سے کوئی شے بتائی جاتی ہے، ایک دفعہ الفاظ کی شکل میں آپ نے وائٹ بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ لکھ دیا آم، ایک دفعہ لا کے دکھا دیا آم۔ تو جب لکھ کے دکھایا اسے کہتے ہیں الفاظ، جب دکھایا اسے کہتے ہیں حقیقت، اس کا وجود، اس کا کردار۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا، جو ہدف زندگی دو طرح سے بتایا ہے۔ ہدف خلقت اللہ نے دو طرح سے بتایا ہے، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک کردار کی شکل میں۔ الفاظ کی شکل میں جو بتایا قرآن کی آیتیں بنتی گئی، الفاظ کی شکل میں جو بتایا ہے وہ قرآن کی آیتیں بنتی گئی، اور جو کردار کی شکل میں بتایا وہ آل محمد کی ذات ہے۔ شے ایک ہے، رخ دو ہے۔ علم الہی جیسے لفظوں میں ڈلا تو قرآن بن گیا، علم الہی جب لفظوں میں ڈلا تو قرآن بن گیا، جب کردار میں ڈلا تو علی جیسا انسان بن گیا۔ یہ ہدف ایک ہے، شے ایک ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو عبادت کے لیے تو اس طرح سے بسر کرو جیسے آل محمد نے بسر کی ہے، جیسے سید العابدین نے بسر کی ہے، جیسے سید سجاد نے بسر کی ہے، جس انداز سے سید سجاد نے عبادت کی ہے کہ کربلا کے بن میں جب ہر شے لٹ گئی نا، بس قبلہ صاحب نے مسائب پڑھنے ہیں تو جملے عبادت ہو جائے۔ جب کربلا کے بن میں ہر شے لٹ گئی، جب عباس کے بازو کٹ گئے، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، جس وقت حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب زینب و کلثوم کی چادریں چھن چکی، جب جناب سکینہ کو تماچے لگ چکے، جب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، ایک مرتبہ شام غریبہ میں سید سجاد سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں لا الہ الا شکرن شکرا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گا مولا کس بات پہ شکر ہے، کس بات پہ شکر ہے؟ یہ جو عباس کے بازو کٹے اس بات پہ شکر ہے، جو قاسم کا لاشا پامال ہوا اس بات پہ شکر ہے،
یہ جو اونو محمد کے گلے کٹے کیا اس بات پہ شکر ہے؟ کبھی شکر اس بات پہ ہے کہ پروردگار تو نے جو آل محمد کا امتحان لیا، آل محمد اس امتحان لیا. سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السمیع. اللهم صل علی محمد.